میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی کبھی ایسا ٹائم آئے گا کہ میں اپنے کیک کے علاوہ کسی اور کے کیک میکنگ کی ویڈیو شوٹ کروں گی. بٹ الحمدللہ بڑے ہی صبر اور ہمت کے ساتھ میں نے کام سکھایا ہے. اور سب سے مشکل کام تو اس چیز کا فیصلہ کرنا تھا کہ اب مجھے ٹرینرز رکھ لینے چاہیے, بیکاز کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ میں کر تو لیتی تھی بٹ اس کے بعد اتنا زیادہ تھک جاتی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. تو خیر یہ ہے کہ 1.5 مہینے کی محنت کے بعد اب ایک لڑکی اتنا تو ٹرین ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے, کہ جو پہلا کیک ابھی میں نے بنایا تھا وہ اسی نے ہی چاکلیٹ کوٹنگ کی ہے. اور یہ فونڈنٹ کے ٹاپرز میں نے ان کو بنانے کے لیے دیے تھے. 20-25 منٹ کھیلتی رہی ہیں دونوں, اس کے ساتھ نہیں بنے. پھر میں نے خود بنائے, لیکن یہ ہے کہ حیران ہوتی کہ آپ نے جلدی بنا لی. لیکن یہ ہے کہ جب تک چیزیں ہاتھ میں نہیں لیں گے, وہ پریکٹس نہیں کریں گی تو کس طرح سے سمجھ آئے گی. اور ہینڈ آن پریکٹس کا بھی یہی ہے کہ جب تک ہینڈ آن کلاس کا بھی یہی ہے کہ اس کے چارجز تو زیادہ ہیں, بٹ مجھے ایک تو سر پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور وہ میرے 2-3 گھنٹے پکے ہیں. دوسرا یہ کہ بڑے ہی صبر کے ساتھ کہ چیزیں خراب بھی نہ ہوں, اور جو ہے وہ اچھے سے جو آ رہا ہے اس کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو, وہ کچھ سیکھے بھی. تو وہ بہت ہی صبر کا کام ہے. دوسرا یہ کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ٹائم ہے. اور یہ جو تھا نا کریم کیک کے اوپر گریجویشن کے بنانے تھے, تو میں نے فونڈنٹ سے بنایا کہ کیک میں بہت زیادہ میس کریٹ نہ ہو, کیونکہ میرا نا مطلب کریم والی ڈرائنگ میرے ٹائپ کے لیے نہیں, مجھ سے صحیح بنتی نہیں ہے. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں فونڈنٹ سے بناؤں گی. اور فونڈنٹ سے بنانے کے بعد جب پورا کیک میں پیک کرنے لگی تھی اور میرا ہاتھ اس کو لگ گیا. کریم تھوڑی سی خراب ہو گئی, میں کریم کو سیٹل کر تھی, کیک ڈرائی ہوا تھا, بالکل سیٹ ہوا تھا, تو وہ اور خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے اس کو اور سیٹ کیا, وہ اور خراب ہونا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد وہ پورا ہی خراب ہو گیا. پھر کیا تھا, پھر میں نے ساری کی ساری آئسنگ دوبارہ سے مطلب فونڈنٹ کے ٹاپرز میں نے اس کے اوپر سے اتارے اور ساری آئسنگ میں نے ریموو کی اور دوبارہ سے بنائی. تو کبھی کبھی مطلب اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو حوصلہ ہونا چاہیے چیزیں سیٹ کرنے کا, کہ آپ جو ہے وہ چیزیں ہینڈل کس طرح کرتے ہو. تو کئی دفعہ جو ہوتا ہے کہ بہت سی پرابلمز آتی ہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کیوں شیئر کرتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ میری یہ ویڈیوز ہوم بیکرز کے لیے بھی بیسکلی ہیں, بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ پرپز تو ہے. مجھے آرڈرز بھی آتے ہیں ان ویڈیوز کے تھرو, بٹ یہ ہے کہ لرننگ جو ہے, میرا مین مقصد لرننگ تھا, جس کو سٹارٹ کر کے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی تھی. تو پورا کیک میں نے ریڈو کر لیا ہے. اور یہ والا بھی جو میری ابھی یہ ٹی کیک تھا, میں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو سکھایا تھا, کوئی آرڈر نہیں تھا, تو میں نے کہا کہ چلو آج میں ان کو ٹی کیک بھی سکھاتی ہوں, اور بنانے کا بھی دل کر رہا تھا اور پھر کھانے کا بھی دل کر رہا تھا. تو بہت ہی مزے کا بنا تھا. یہ فلی بٹر بیسڈ ہوتا ہے, اور بیکریز پہ یہی والا ٹی کیک ملتا ہے. ہاں اگر صحیح والا ٹی کیک بناؤ تو یہی والا ہوتا ہے جو بیکریز پہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ والا جو آرڈر تھا نا, بڑا ہی ارجنٹ ٹائپ کا آرڈر تھا. دن کو ان کی مجھے کال آئی, انہوں نے کہا شام کو چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر کے دوں گی. بس اس کیک میں میرے ساتھ اتنا بڑا میں نے ایک بلنڈر کر دیا, اتنا بڑا بلنڈر کر دیا. پھر بعد میں نے کسٹمر کو ایکسکیوز کی, خیر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, لیکن مجھے اتنا مطلب شیم فیل ہو رہا تھا کہ میں نے کیا ہے. میں نے یہ کیا کہ انہوں نے ویلکم ہوم بیسٹ وائف لکھوانا تھا, اور میں نے ہیپی برتھ ڈے بیسٹ وائف لکھ دیا. اور اور میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ آرڈر اتنا لاسٹ مومنٹ پہ ریڈی ہوا, اتنی لاسٹ مومنٹ پہ سب چیزیں فائنل ہوئی کہ میں ان کو پکچر میں نے نہیں بھیجی. ورنہ میں ہمیشہ ہر کسٹمر کو جو ہے وہ پکچر بھیجتی ہوں, اور یہ پکچر میں نے ان کو نہیں بھیجی, اور بس میں نے ڈیلیور کر دی. بیکاز میں شیور تھی کہ جو چیز میں نے ان کو دکھائی ہے وہی میں نے بنائی ہے, اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا, کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ چیز ریڈی کی ہوئی تھی. تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ مطلب جو پکچر سے غلط ہو. تو اگر میں ان کو دکھاتی بھی تو انہوں نے مجھے اوکے ہی کرنا تھا. تو بس ڈرائیور کو میں نے ہینڈ اوور کیا, اور ساتھ ہی میں نے کسٹمر کو تصویر بھیجی. کسٹمر نے کوئی 15-20 منٹ بعد دیکھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. اور میں اتنا شرمندہ تھی. خیر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کسٹمر آپ سے بڑی غلطی کو آپ کی معاف کر جاتے ہیں, اور بعض کسٹمر چھوٹی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں. تو بس ہمارے اندر بھی بڑا حوصلہ اور صبر آگے, بڑے صبر کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. دن میں 10-10 15 آرڈر ہوتے ہیں, اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 میں سے کوئی ایک آدھا ہی ہوگا جو مسئلہ ہوگا. کبھی کوئی دن بہت سموتھ جاتا ہے, بہت ہی سموتھ جاتا ہے. یہ جو جس دن کی یہ ویڈیو ہے نا, یہ جو ابھی جو سٹارٹ ہوا ہے, یہ دن بہت ہی سموتھ گیا تھا. اور آج میرا دن اتنا ہیٹک تھا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اچھا, یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہی ہیں, ہیلپر ہیں, جو میری اب یہ کیک کو نیٹ کر رہی ہیں. بس یہ اب مجھے بیس چیز ریڈی کر کے دیتی جاتی ہیں, یہ کہ فائنل کوٹنگ وغیرہ میں کرتی ہوں. تو اس طرح سے اب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لوڈ میرا کم ہو گیا, کیونکہ میرے جو بالکل کندھے تھے نا وہ جواب دے چکے تھے, اتنا زیادہ میں نے لوڈ لے لیا تھا. لیکن مسٹیکس ہوتی ہیں. ابھی یہاں پر جو ہے میں نے بٹر اپلائی کیا اسٹینسل ورک, اور کیک فلی چلڈ نہیں تھا. اس دن فریج کو کسی نے پنگا کیا ہوا تھا, تو وہ جو تھا نا فریج سلو ہوا تھا. میں نے فریزر میں بھی رکھا, لیکن وہ جمع ہی نہیں, مطلب تھوڑا سیٹل نہیں ہوا. خیر پھر میں نے دوبارہ فریج کو سیٹ کر کے دوبارہ رکھا, تو خیر وہ پھر جا کر ہوا.
اور اچھا یہ والا جو کیک تھا نا یہ ڈبل پکچر کیک تھا، اور میرے کیمرے کے اینگلز آپ ذرا چیک کریں کہ کہاں پر جا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، یا تو کیمرہ آن کر کے آف کرنا بھول جاتی ہوں، یا آف کر دوں تو آن کرنا بھول جاتی ہوں. لیکن یہ کیک بڑا ہی اچھا بنا تھا. اچھا میں نے نا یہ راؤنڈ کیک سے بنا تھا، اسکوائر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بنانا ہے، لیکن اسکوائر جو تھا اسپنج بنانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے رات کو 6 بجے پیمنٹ کی تھی اور صبح ان کو 3 بجے چاہیے تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، اسپنج بناؤں یا نہ بناؤں، کیونکہ میں اسپنج بنا بھی لیتی تو وہ ٹھنڈا ہونے میں جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگ جانا تھا، اور پھر کیک ڈلیور بھی کروانا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں یار، اس کا جو اسپنج ہے نا ہم راؤنڈ کو ہی میں نے کٹنگ کر کے یوز کیا تھا، اور بڑا اچھا بنا تھا. میں اندر والا دکھا تو نہیں سکی، لیکن یہ ہے کہ اگر دکھاتی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہو جاتا. اور 1 کلک میں کسٹمر نے پکچر اوکے کر دی تھی، ان کو بہت اچھی لگی تھی. اور پھر سب سے برا تو جو ہے نا وہ اگلے کیک کے ساتھ ہوا تھا. اچھا یہاں پر نا میں ڈریم کیک یہ میری اسٹوڈنٹ بنا کر لائی تھی، اور اس سے چاکلیٹ جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہو رہی تھی، مطلب کہ اس سے چاکلیٹ جل رہی تھی بار بار. تو خیر پھر میں نے اس کو کر کے بھی بتایا اور طریقہ بھی بتایا، اور پھر ڈریم کیک بنا کر وہ گھر لے گئی تھی. تو یہ کوکو پاؤڈر وغیرہ اس نے خود ہی ایڈ کیا ہے اوپر. اچھا پھر ہوا یہ کہ وہ اسپنج جو میں نے اس کیک کے لیے رکھا تھا وہ میں نے وہ اسکوائر کیک میں لگا دیا. اب مجھے نیو اسپنج بیک کرنا تھا. اب میں نے اسپنج تو بیک کر لیا، لیکن وہ ٹھنڈا ہی نہ ہو، فریزر میں بھی رکھوں وہ ٹھنڈا ہی نہ ہو. اس دن فریج کے ساتھ کسی نے انگلی کی ہوئی تھی، کسی بچے نے، وہ نیا میں نے فریج لیا ہے اس کا بھی آپ کو بتاؤں گی. تو وہ ٹچ تھا، اس کو کسی نے چھیڑ دیا، تو بس اس کیک کی بہت ہی بری حالت ہوئی تھی. بڑا رو دھو کر میں نے اس کیک کو سیٹ کیا. اچھا یہ والا کام جو میری اسٹوڈنٹ کر رہی ہے تو ماشاء اللہ سے اتنا اب کر لیتی ہے کہ مطلب آدھا کام وہ مجھے کر دیتی. اب یہ جو ہے نا یہ میں کر رہی ہوں اوپر سے. میں نے کہا کہ ذرا میں اس کو فائن سے ایڈجسٹ کروں، اس کے اوپر ریڈ کلر کی جو ہے وہ فراسٹنگ لگانی تھی. اچھا یہ والا جو کیک ہے نا یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہی بنا رہی ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ لیئرنگ اینڈ کرم کوٹنگ کر دو اور دیکھ لیں کہ ایک دفعہ کمپلین آئی تھی کہ پائن ایپل جو ہے وہ کم ڈالتے ہیں. اچھا اس سے زیادہ پائن ایپل ہم ڈال نہیں سکتے نا کہ پھر کناروں سے باہر نکلنے لگ جاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ بس مڈل میں ہو اور ہو، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہ ہو. تو یہ ہے کہ اچھا اس کو ٹائم کافی لگا، یہ ویڈیو فاسٹ ہوئی ہے ایسا نہیں ہے، اس کو کافی زیادہ ٹائم لگا اس کو یہ بنانے میں. اتنی دیر میں 3 کر لیتی ہوں، اس نے 1 کیا، پر ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی اسپیڈ مینٹین ہوتی ہے. اچھا کام کرتی ہے نا تو بڑا ہی ڈر رہی ہوتی ہے. جو دوسری اسٹوڈنٹ ہے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرتی ہے کہ ڈانٹ پڑے گی. تو میں کہا جس طرح کہ تم لوگ کام کرتے ہو تم لوگوں کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑنی چاہیے، میں تو کچھ کہتی ہی نہیں ہوں. تو خیر یہ پھر نیکسٹ ڈے کا ہے، کرم کوٹنگ وغیرہ کر کے ہم نے رکھ دیا تھا. اور پھر آئسنگ جو ہے نا میں نے نیکسٹ ڈے کی تھی. تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا کہ بورڈ جو تھا وہ بڑا لگا دیا تھا، بڑا تو نہیں تھا خیر پورا ہی لگا تھا، لیکن اس میں پورا ہی نہیں آیا تھا باکس کے، پھر بورڈ شفٹ کرنا پڑا. تو خیر ڈرائیور پہنچ گیا تھا، لیکن یہ جیسے جیسے کر کے یہ پارسل ڈیلیور ہو گیا تھا. اچھا یہ وہ اسپنج تھا جو میں نے نیو بنایا تھا، اور بالکل گرم تھا اور فریش تھا. تو بس اس کو ہینڈل کرنا جو تھا نا وہ کافی مشکل سے میں نے اس کو ہینڈل کیا تھا. لیکن کیک کی فائنل لک بہت ہی پیاری تھی. اور بس کیک تھوڑا سا ٹوٹنے شروع ہو گیا تھا، مجھے بار بار فریج میں رکھنا پڑ رہا تھا. تو لاسٹ پوری ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر پائی، لیکن اس کو بڑی مشکل سے ہی میں نے ہینڈل کیا تھا. اور یہ وہ تھا جس کے اوپر میں نے ہیپی برتھ ڈے لگا دیا تھا. تو یہ بس باقی کیک کی فائنل لکس ہے.